جی علی محمد خان صاحب. خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کیبنٹ ڈویژن پہ 3 ٹاپکس پہ کٹ موشنز پہ میں بات کروں گا. ایک ہے ٹیررزم پہ ہم نے موو کیا، اس کے ساتھ ساتھ رول آف فیڈرل کیبنٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سول سروس ریفارمز پہ 1-1.5 منٹ میں. سب سے پہلے تو میں آؤں گا ٹیررزم والے ایشو پہ. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے اندر انفارمیشن شیئرنگ کو مضبوط کیا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور کسی صوبے میں فائنینشلی اگر استطاعت ہے بھی تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ مرکزی جو اینٹی ٹیرر ادارے ہیں ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس وہ اسپیشلائز ٹریننگ شاید نہ ہو کہ وہ دہشت گردی روکنے کے لیے ظاہر دہشت گرد بارڈر سے باہر سے بھی کام کرتے ہیں اور ان کے ایجنٹس ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوتے ہیں. تو اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان، جس 2 میں ایگزامپلز دوں گا، اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا کی اینٹی ٹیرر جو فورس ہے یا بلوچستان کی، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. کوئی شخص سندھ میں ہو سکتا ہے، کوئی شخص پنجاب میں ہو سکتا ہے، اینڈ وائس ورسا. تو ایک تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ایک ریکارڈ کو سٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بڑا یہ ایک کنفیوژن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو طالبان کو واپس لایا گیا وہ عمران خان صاحب کے حکم سے یا ہماری حکومت میں ہوا تھا، اور اس پہ ہم پہ تنقید کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. فیکٹس کلیئر کر دیں. 2021 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے، جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، فورن منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی، مختلف عہدیدار، میں بھی اس کا حصہ تھا. وہاں صرف ڈسکس ہوا، ہمارے کچھ کابینہ ممبران نے مخالفت کی اور اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد کوئی دوسری میٹنگ اس پہ نہیں ہوئی. پھر رجیم چینج ہو گئی اور حکومت بدل گئی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، ڈیفنس منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں، فورن منسٹر بلاول صاحب تھے. ان کے دور میں جو ریپیٹریشن ہوئی وہ فیکٹس سامنے لائے جائیں. اور میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم، چاہے عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہو یا بلاول صاحب ہو یا اینی بڈی، کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کرتا، لیکن فیکٹس سٹریٹ ہونے چاہیے کہ اگر شہباز شریف صاحب یا موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب یا بلاول صاحب طالبان کی ریپیٹریشن کے خلاف تھے تو آپ کی حکومت میں افغانستان سے ان کی ریپیٹریشن ہوئی، 2022 آنورڈ ہوئی، 2023 تک ہوئی. اگر آپ حق میں نہیں تھے تو بلاول صاحب کو اپوز کرنا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو روکنا چاہیے تھا. صرف چینج ہی ہوا کہ عمران خان صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب چلے گئے اور لیڈرشپ آ گئی. تو یہ ساری ریپیٹریشن اگر ہوئی ہے تو آپ کے دور میں ہوئی ہے، آپ ریسپانسبل ہیں. دوسرا سول سروس ریفارم، اس پہ میں آتا ہوں. 1948 اپریل میں جناب قائد اعظم نے پشاور میں سپیچ کرتے ہوئے سول سرونٹس کو کہا، اور یہ تمام سول سرونٹس مجھے سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ، یو آر سرونٹس آف دا پیپل، یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک پولیٹیکل پریشرز. اور یہ کہا کہ governments come and governments go, prime minister come and prime ministers go, governments come and governments fall, minister comes and minister go. You are not supposed to take their dictation, you have to act according to constitution. کیا اس ملک میں اس وقت constitution کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا civil servants آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پریشر لے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے آپ کو وے فارورڈ دے دیا تھا 1948 میں، اس پہ عمل کریں. اور آخری 1 منٹ میں جو تیسرا انتہائی اہم ہے، پرفارمنس آف دا فیڈرل کیبنٹ. when there will be a federal cabinet there will be issues. ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے سوال آتے رہیں گے. اکارڈنگ ٹو مصطفیٰ امپیکس کیس، سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ what is federal government? Federal government, the prime minister and his cabinet combined is federal government. The decision of the federal government is supposed to be taken by prime minister in connivance or in advice with his cabinet. My point is کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، 2 ایگزامپلز آپ کو دوں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. پہلی ایگزامپل، پی ایس ڈی پی از ابو 1000 بلین روپیز، 1100 ارب روپے کا میرے خیال میں پلس مائنس آپ کا پی ایس ڈی پی ہے. ترقیاتی بجٹ ہے. پاکستان میں جو ترقیاتی کام ہونے ہیں، وہ اس پاکستان میں جہاں دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے،
1000 अरब से ज्यादा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपका बजट है। आखिरी बात, 2 बातें, और उसमें से खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का सामना है, 1 अरब से भी कम आप उनको तरक्याती बजट दे रहे हैं, 55 करोड़ ये बताया गया है। क्या 1000 अरब से उसमें 55 करोड़ हिस्सा बनता है? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? पश्तून जो वहां रहते हैं, जो आपके दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें तफसीली बात भी हमारे इकबाल साहब फाटा से करेंगे कि 1000 अरब से ज्यादा की बजट में, तरक्याती बजट में मेरे सूबे का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इससे फेडरेशन मजबूत होगी? इमरान खान जब वजीर आजम थे पूरे मुल्क साथ लेके चल रहे थे। और आखिरी नुकता यह है, हम ये समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम, चाहे वो हम उसको फॉर्म 47 कहें, वट एवर, वो अपने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, हम ये सपोज करते हैं कि काबीना के मशवरे से वो काम कर रहे होंगे। अभी हमारे एक बड़े ओहदेदार अमेरिका गए हैं, वहां उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, ठीक है, हो गई मुलाकात। क्या जो फेडरल कैबिनेट है उनको ब्रीफ किया गया उनके वापस आने के बाद कि क्या डिस्कशन हुई है, और क्या आर्मी चीफ साहब इस ऐवान में आके इन कैमरा हमें ब्रीफिंग देना पसंद करेंगे कि आप जब गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, हमेशा वजीर आजम जाते हैं, अच्छा किया आप चले गए, हमें यकीन है आपने वहां नेशनल इश्यूज को डिस्कस किया होगा, बट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं और हमारी एक कोलीग्स, हमारा ये राइट है कि वहां यूएस प्रेसिडेंट से क्या डिस्कस हुआ, काबीना को भी बताया जाए और पार्लियामेंट को भी इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए। और आखिरी बात कि ये जो ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए, फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है, मैं आप पे अफसोस ही कर सकता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज साहब, ये तकरीर नहीं है ना, बस ये आप 4 मिनट होते हैं, आप 7 मिनट बोल गए हैं। चलो सर शेयर पढ़, 7 मिनट हो गए, नहीं प्लीज मेरी गुजारिश, नेक्स्ट उस पे सर शेयर पढ़, सर एक शेयर पढ़ जी। अली मोहम्मद साहब का माइक। अगर तो हमारी मुल्क की इस काबीना ने की मंजूरी से ट्रंप साहब को ये इनाम देने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इनको ये कहूंगा कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा न तन।